نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے رمضان کورس 30 دن میں جنت کے ساتھ ساتھ پچھلے 7 دنوں سے کچھ اہم موضوعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ، اللہ کا کلام اور ہمارا کام۔ پہلے دن ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہیں، شک نہ کرو۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود میں شک کو دفع کرنے کے لیے دلائل دیے تھے۔ اور دوسرے دن کا موضوع ہمارا تھا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بہت کھول کر بیان کیا تھا تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اور تیسرے دن کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عام مسلمان محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے جانا تھا کہ 7 پردے ہیں جو انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان حائل ہیں، جن کی وجہ سے عام مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے دن ہمارا موضوع تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے دلائل دیے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ہم نے چند ایک کا ذکر کیا تھا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو سکے۔ اور اس کے بعد 5ویں دن ہمارا موضوع تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت قرآن پڑھنے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ذکر ہے، نعمتوں پر غور کرنا ہے، یا نیک عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم اکیلے ہوں اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہوں، تب بھی ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد 6 دن ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ تھا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں ہم نے مختلف دلائل دیے تھے، جس سے ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص رب العالمین کا کلام ہے۔ یعنی جو بات قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ کسی مخلوق کی سوچ نہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ 7ویں دن اس سلسلے میں ہمارا موضوع تھا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے 9 دلائل رکھے تھے، جن سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے، روحانی خسارے سے بچاتا ہے، اور قرآن ہی واحد ذریعہ ہے دنیاوی سکون اور اخروی کامیابی کا۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ قرآن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم آج اس سلسلے کا 8واں بیان شروع کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اور آج کے بیان کا عنوان ہے قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سلسلے میں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، قرآن کے ذریعے اسے جگایا جائے، سمجھایا جائے، راستہ دکھایا جائے، اور پھر وہ ان آیات سے منہ موڑ لے۔ یعنی قرآن سامنے ہو، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہو،
مگر انسان اعراض کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے صرف سورہ کہف کی آیت 57 میں ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ قرآن سے منہ موڑ لینا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، اسے نظر انداز کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ذرا ہم خود سے ایک سچا سوال کریں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ آخر ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا رویہ ہے کیسا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ رویے کی کئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، نہ کھولتے ہیں نہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر صرف بچپن میں، اور وہ بھی بغیر سمجھے، اور پھر اسے احترام کے ساتھ گھر کی شیلف پر عقیدت سے سجا کر رکھ دیتے ہیں، جیسے بس اتنا ہی کافی ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو کبھی کبھار پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کے موقع پر پڑھ لیا، کسی کی موت پر رسماً پڑھ لیا، جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ کہف پڑھ لیں، یا پھر رمضان میں پڑھ لیا، گویا قرآن مخصوص مواقع کی کتاب بن کر رہ گیا ہے ان کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو قرآن کو اپنے معمولات کا حصہ تو بناتے ہیں مگر صرف رسم کے طور پر۔ صبح دکان کھولتے وقت کچھ لوگ خود قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں یا پھر قرآن کی آڈیو چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو سوتے وقت کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں مگر وہ بھی سمجھے بغیر۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے مگر اس کی نیت نام اور شہرت کی ہوتی ہے۔ مقابلہ قرأت ہو یا سوشل میڈیا پر خوبصورت آواز اور تعریفیں حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر صرف ثواب کے لیے، بغیر یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کیا ہدایت دے رہے ہیں، وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت ہی افسوسناک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ صرف قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نظر اتارنے کے لیے، نومولود بچے کا نام رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب وہ صورتیں ہیں جن میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے مگر بغیر سمجھے، اور جب قرآن کو سمجھے بغیر پڑھا جائے تو اس کا اصل مقصد یعنی ہدایت حاصل کرنا پورا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور حقیقت بھی ہمیں خود سے ماننی ہوگی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو روزانہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو عملی زندگی میں قرآن کی تعلیمات پر چلنے سے اعراض کرتے ہیں۔ زبان سے قرآن کو مانا جاتا ہے، عقل سے بات سمجھ لی جاتی ہے، مگر زندگی کے فیصلوں میں، رویوں میں، معاملات میں قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، بس اپنے نفس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، یا سمجھتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر چلتے بھی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ جو لوگ بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہیں یا جو سمجھ کر بھی اس کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت بڑے ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے حق دیکھ لیا، ان کو سیدھے راستے کا پتہ چل گیا، پھر بھی انہوں نے اعراض کیا۔ ان تمام طریقوں سے قرآن کا ہماری زندگیوں میں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم کو قرآن کے ساتھ اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا۔
آخر میں ہمیں خود سے ایک نہایت سنجیدہ اور ایماندارانہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ صرف الفاظ تک محدود ہے یا واقعی ہماری زندگی اس کے تابع ہو چکی ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری زبانوں پر بھی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے فیصلوں میں، ہمارے رویوں میں اور ہمارے کردار میں بھی شامل ہے؟ ہمیں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کسی وقتی جذبے یا رسم کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، محض ثواب کمانے کی کتاب نہیں کہ بس ہم اس کو ہاتھ میں پکڑیں، تیزی کے ساتھ بغیر سمجھے پڑھیں اور بس ثواب کما کر خوش ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن ہمیں صرف معلومات دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ انفارمیشن کی نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن کی کتاب ہے، جو انسان کی سوچ، اس کی نیت، اس کے کردار اور اس کی سمت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو روزانہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، اور جیسے جسم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی روح قرآن کے بغیر کمزور ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کوئی اضافی عمل نہیں ہے۔ پھر اور یہ کہ قرآن کو دل سے سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس کے بعد غور و فکر اور تدبر ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام سیدھا ہمارے دل میں اترے۔ اور پھر قرآن کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ جب انسان قرآن کی تعلیمات کو اپنی سوچ، اپنی ترجیحات اور اپنے طرز زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی شخصیت بدلنے لگتی ہے، اس کے فیصلے سنورنے لگتے ہیں اور اس کی زندگی ہدایت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن واقعی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور یہی قرآن کے ساتھ درست تعلق ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق جینے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائے اور اس کی زندگی ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آیات ہماری زندگی میں عمل بن کر ظاہر ہوں۔ قرآن ہمیں جہاں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اپنے لہجے، اپنے معاملات اور اپنے فیصلوں میں ہمیں سچ کو اختیار کرنا ہو۔ جہاں وہ صبر، شکر، عدل، امانت اور حیا کی بات کرتا ہے، وہاں ہمیں اپنی پوری روزمرہ کی زندگی میں ان صفات کو اپنانا ہو۔ اس کے لیے ہم کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہوگا۔ اسے دل سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس کے مطابق جینے کی سچی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا حاصل یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑ جائے، اس کی زندگی تقوی کی خوشبو سے مہکنے لگے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دیں، اور یہ ایسا جوڑنا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی کامیابی کا راستہ مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جنت ہمیں مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔